عزیزی ناظرین، محترم ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر میں اور مولانا عبدالستار ندوی سورہ واقعہ کی چند آیات کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کم از کم 4 ایپیسوڈز اسی سورہ کے بفضل تعالیٰ مکمل ہوئے ہیں، اور ان 4 ایپیسوڈز میں 3 طرح کے گروہ کا تذکرہ رب تعالیٰ نے سورہ میں فرمایا، اور ان کو جو انجام پیش آئے گا اس کا تذکرہ بھی اس ضمن میں ہم لوگوں نے پچھلے چند ایپیسوڈز میں سماعت فرمایا۔ ناظرین، آج جو چند آیات ہم لوگوں کے زیر مطالعہ انشاءاللہ رہے گی، اس میں رب تعالیٰ نے توحید کے سلسلے میں اور آخرت کے بارے میں بہت ہی واضح دلائل پیش فرمائے ہیں، اور ان واضح دلائل کا تذکرہ اللہ نے چاہا کسی قدر تفصیل کے ساتھ میں ہوگا۔ اور آپ یقین جانیں، آج جب ان آیتوں کی تیاری کر رہا تھا، اور خاص کر کے ان آیات کے سلسلے میں جو تشریحی نکات پڑھنے میں آئے، دل نے گویا اس بات کی گواہی دی کہ واقعتاً سارے جہانوں کے خالق اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ رب تعالیٰ کی خلاقی میں، رب تعالیٰ کی ربوبیت میں کسی کا ذرہ برابر شراکت نہیں ہے، بلکہ وہ بلا شرکت غیر اس پورے کائنات کو پیدا بھی کرنے والا اور اس کے نظام کو چلانے والا بھی۔ پھر اسی طرح سے آخرت کے عقیدے کو لے کر، جس کے بارے میں دنیا کے لوگ ہمیشہ سے تذبذب کا شکار رہے، کیا اولین کیا آخرین، کیا گزرے ہوئے اور آج جو زندہ ہیں، وہ سب کو اس بات کو لے کر کے بڑے توہمات ہے، واہمے ہے کہ گلی سڑی ہڈیوں کے اندر میں زندگی کیسے دوبارہ اللہ تعالیٰ ودیعت فرمائیں گے، اور یہ کہ یہ دنیا جو ہے کس طرح سے لپیٹ کر رکھ دی جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دلائل آخرت جو ان چند آیات کے اندر میں ارشاد فرمائے ہیں، ناظرین یقین جانیے کہ دل اس بات کی صداقت پر گواہی دیتا ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ اس نظام کائنات کو جب چاہیں گے لپیٹ کر کے رکھ دیں گے، اور وہ وقوع قیامہ اور وقوع قیامہ کے بعد میں حشر و نشر بہرحال پیش آ کر کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو بھی اس بات کا یقین کامل عنایت کرے، اور دنیا کے وہ تمام تر انسان جو دولت ایمانی سے یوں کہہ لیجئے کہ محروم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے انہیں بھی ایمان کی دولت نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ ان چند تمہیدی کلموں کے ساتھ محترم مولانا عبدالستار ندوی سے درخواست کریں گے کہ وہ ان آیات قرآنی کی تلاوت فرمائیں، اور انشاءاللہ پھر ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون،
لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہیں۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھادی بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں شکر گزار نہیں بنتے؟ کبھی تم نے خیال کیا کہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا طریقہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ مولانا آیات کی ترجمانی ہوئی اور اب ہمیں آیت بآیت تشریح کی طرف چلنا ہے۔ مولانا پہلی آیت نحن خلقناکم فلولا تصدقون، تو یہ جو تخلیق والی بات آئی، ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ تو یہ ایک سوال ہے اور جواب یہ چاہا جا رہا ہے کہ کس بات کی تصدیق مقصود ہے؟ اللہ تعالیٰ کس بات کی تصدیق چاہتے ہیں بندوں سے؟ پہلے بات تو یہ کہی گئی نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ جی فیصل بھائی، اس میں ایک تو یہ ہے کہ عربی حساب سے دیکھے تو خلقناکم کہنا کافی تھا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، لیکن نحن لا کر کے ضمیر لا کر کے اور تاکید پیدا کر دی گئی کہ پیدا ہم نے ہی کیا۔ اچھا، تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ اس بات کے قائل تھے اہل عرب کہ پیدا کرنے والا وہی رب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ مثالیں دے کر کے سمجھا رہے ہیں۔ پھر فلولا تصدقون پہ ہم آتے ہیں، تو اس میں تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس بات کی تو تم تصدیق کر رہے ہو کہ اللہ نے پیدا کیا، تو پھر اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کر رہے ہو کہ اللہ پھر دوبارہ مار کر دوبارہ پیدا کرے؟ یعنی بعث بعد الموت کی تصدیق کیوں نہیں کر رہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجا ہوا دین، اس کی تصدیق کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو یہ دو باتیں اس میں ہیں۔ مولانا پھر یہ بعث بعد الموت پر اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے سننے والوں کے لیے موت کے بعد کی زندگی، موت کے بعد میں انسانوں کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا، تو یہ جو بعث بعد الموت ہے، زندگی بعد موت، اس پر اللہ تعالیٰ نے جو دلائل اپنی کتاب مقدسہ میں بالخصوص اس سورہ کے اندر میں جو دیے ہیں ان پر ہم آتے ہیں۔ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟
تخلیق انسانی کے سلسلے کی بات ہے مولانا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک روزمرہ کے تجربے کو اگر ہم دیکھ لیں تو تخلیق انسانی کا عمل انسانوں کی آنکھوں کے سامنے آئے دن پیش آتا ہی رہتا ہے۔ کئی ایک بچے ہیں جو اس دنیا کے اندر میں پیدا ہوئے ہیں اب تک کے، اور اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ میں اس نطفے کا تذکرہ کیا ہے جو بطن مادر کے اندر میں ڈالا جاتا ہے اور جس کے نتیجے میں بچے کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہرحال نطفے کے ڈالے جانے کا عمل تو خیر سے ایک انسان کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے، لیکن پھر اس نطفے کا ماں کے پیٹ میں موجود انڈے سے ملنا اور اس کے نتیجے میں اس خلیے کا تیار ہونا جس سے بالآخر انسان کی انسانی شکل جو ہے وجود میں آتی ہے۔ تو سوال رب تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس بچے کو تم بناتے ہو، یہ اس کے بنانے والے ہم ہیں۔ آپ دیکھیں سائنس کی ترقی کے نتیجے میں ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا بھی تصور سامنے آیا، لیکن اس کے لیے بھی بہرحال نطفے اور انڈے کی ضرورت پیش آئی ہی۔ صرف یہ ہوا کہ یہ جو آپس میں مل جانے کے عمل کے بعد میں افزائش کا جو عمل ہے وہ ماں کے پیٹ میں نہ ہوتے ہوئے ابتدائی طور پر جو ہے ایک ٹیسٹ ٹیوب میں ہوا۔ اب جا کر کے سروگیسی کا زمانہ آیا ہے جس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ کسی عورت کا پیٹ مستعار لے لیا جائے اور وہاں پر کسی عورت کا، مرد کا نطفہ اور کسی عورت کا انڈا، اس کو جو ہے سروگیٹ کر کے یوں کہہ لیجئے کہ اس کے پیٹ میں ان دونوں چیزوں کو ڈال کر کے وہاں پر بچے کی افزائش کے عمل کو جو کہہ لیجئے کہ پروان پڑھایا جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تخلیقی قوت جو نطفے کے انڈے سے مل جانے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، یوں کہہ لیجیے کہ تخلیق کے عمل کی شروعات جو ہے ان دونوں کے ملنے کے نتیجے میں جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے معلوم ہوتا ہے اس بنیادی بات کی طرف ہماری توجہ مبذول فرمائی کہ بھئی شروعات کے عمل کو دیکھو، تم لاکھ کوشش کر اس نطفے اور انڈے کو چھوڑ دو اور کسی اور ذریعے سے انسان کی تخلیق کر کے بتا دو، تب ہم جانیں کہ تم ہمارے ہم پلہ ہو اور جیسے ہم قوت خلاقی رکھتے ہیں تم بھی رکھتے ہیں۔ لیکن تمہیں اس بات کو ماننا پڑے گا کہ ٹیسٹ ٹیوب میں ڈال دو یا کسی اور عورت کے بطن میں اس انڈے اور نطفے کو پہنچا دو، بہرحال انڈا اور نطفہ جو ہے اس کے بغیر انسانی تخلیق کا تصور ہی ممکن نہیں۔ رب تعالیٰ نے سوال یہ فرمایا ہے کہ اس بچے کو پیدا کرنے والے تم ہو، اس کے بنانے والے تم ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں۔ مولانا بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، انسان کی تخلیق اور انسان کی تخلیق کے ساتھ میں محض تخلیق ہی نہیں، آپ اندازہ کریں گے مختلف جغرافیائی حدود بندیوں کے اندر میں جو انسان رہتے ہیں، رنگ و نسل کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے، اور اسی طرح سے ایک تیسرا مدعا جو آتا ہے شکل و صورت کے اعتبار سے، ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس ضمن میں بھی کوئی وضاحت ہمارے ناظرین کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ چین کے علاقے کو لے لیں تو وہاں کے پیدا ہونے والے انسان، افریقہ میں چلے جائیں تو وہاں کے پیدا ہونے والے انسان، ہندوستان کی مختلف ریاستوں کو لے لیں تو ان ریاستوں کے اعتبار سے بھی لوگوں کے خط و خال ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، تو ذہنی معیارات بھی لوگوں کے ذہنی معیارات بھی مختلف ہوتے ہیں، جسمانی صلاحیتیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہا کہ یہ عمل جو ہے مطلب قطرہ ٹپکانے کا عمل یہ تو تمہارا ہے، اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے انسانوں کی پیدائش کا، شکل و صورت کا، اور ذہن کس کا کم ہوگا کس کا زیادہ ہوگا، یہ عمل کس کے اختیار میں؟ یہ بات بھی قابل غور، ایسا نہیں ہوتا کہ تمام تر انسان جو ہے یکساں صلاحیتوں اور قوتوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، بلکہ تمام تر انسانوں کو عطا کردہ صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی کرشمہ سازی ہے کہ افراد رنگ و نسل کے رنگ کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، حیت کے اعتبار سے نہ صرف ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں بلکہ صلاحیتوں اور استعداد کے معاملے میں بھی ان کے درمیان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو اللہ اکبر، یہ صورت واقعہ ہے جس پر ہماری نگاہ کم ہی جاتی ہے، اور یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ساختہ اور پرداختہ ہے، اس بات کا یقین ہم لوگوں کو حاصل ہونا چاہیے۔ مولانا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توحید کی طرح ایک اور سوال، مطلب اس آیت کے ذریعے سے آخرت کے
یقینی ہونے پر بھی استدلال کیا گیا ہے، توحید پہ بھی ہے اور پھر آخرت کے. کیونکہ سوال یہ ہے، آپ دیکھیے کہ پہلی تخلیق کا تو تذکرہ ہو گیا جی جی کہ بطن مادر کے اندر میں قریب 9 مہینے اس سے کچھ کم زیادہ، اور بچے کا شکل و صورت اختیار کرنا، بلکہ وقت مقررہ پر ماں اس کو اپنے پیٹ سے باہر کر دیتی ہے. جی تو اس طرح کی پہلی تخلیق ہوئی، اور اس پہلی تخلیق کے بعد بہرحال تذکرہ آئے گا اس تخلیق کا جو موت کے بعد میں اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں. تو یہ جو بات آئی ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بلکہ آخرت کے وقوع ہونے پر بھی یہ آیت اپنے آپ میں ایک واضح دلیل ہے. ناظرین، اس بات کو سمجھتے چلیں کہ یہ جو تخلیق کا عمل ہے، نطفے اور انڈے کا ملنا اور پھر اس کے بعد میں زائگوٹ کا مختلف ڈیولپمنٹس کے مراحل سے گزرنا، آپ نے اگر وہ سونوگرافی کی پلیٹس دیکھی ہوگی، فلمز دیکھی ہوگی، تو آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے دل کی تخلیق ہوتی ہے مولانا. اچھا جی. اور پھر اس کے بعد میں اس زائگوٹ کے اندر میں اس یوں کہہ لیجئے کہ فیٹس میں کبھی ہاتھ چھوٹے چھوٹے سے، کبھی پیر دکھائی پڑتے ہیں، اور اس طرح کی مختلف شکلوں سے، مختلف مرحلوں سے جب وہ بچہ گزرتا ہے، ہمیں وہ چیزیں بڑے ہی صاف نظر آتی ہیں اس کے اوپر. مولانا، یہ تخلیق کا جو عمل جو اتنی باریکی سے ہو رہا ہے اور جس کے نتیجے میں ایک بچہ وجود میں آ رہا ہے، یہ پہلی تخلیق مشکل ہے یا ایک مردہ جسم کے اندر میں روح کا ڈال دینا مشکل ہے؟ سورہ عنکبوت میں اس تعلق سے ایک آیت بھی ہے، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. وہی ہے جس نے ابتداء میں تخلیق کیا، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر دوبارہ اس کو یہ کرے گا. اور آپ نے جو آخر میں کہا کہ یہ آسان ہے کہ وہ آسان، اللہ نے وضاحت کے ساتھ یہاں کہہ دیا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ کرنا زیادہ آسان ہے. پہلے مرحلے میں کسی چیز کا بنانا بظاہر وہ مشکل ہے، اور بعد میں اس کا پھر بنا دینا یہ آسان ہے. حالت عدم وجود تھی، وجود ہی نہیں تھا، اور وجود بخشا گیا. اب تو وجود حاصل ہے، صرف یہ ہے کہ موت کے وقت میں ہم نے آپ کی روح قبض کر لی، آپ کا جسم مردہ ہو گیا. اب ہم کو صرف جان کو جسم سے جوڑ دینا ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے لیے مشکل ہے. تو مولانا اس کے بعد میں یہ بات بھی آتی ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کر دیا ہے، مقدر کر دیا ہے. تو جس طرح سے زندگی اس طرح سے موت بھی، یعنی یہ کہ صاحب اختیار کلیتاً ہم ہی ہیں. جی ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں اور ہم ہی موت دینے والے ہیں. اور موت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اور احادیث صحیحہ کے اندر میں مولانا جو باتیں آئی ہے، ہمیں اگر اس بات کا یقین ہو جائے تو موت کا خوف ہمارے دلوں سے رخصت ہو جائے. آج سب سے بڑھ کر انسان جس چیز سے ڈرتا ہے وہ موت ہے، جبکہ یہ اپنے آپ میں ایک ایسی حقیقت ہے، آپ بھلے ہی اسے نکاریں، وہ پیش آ کر کے رہے. اور مولانا اس کے ضمن میں یہ بھی آتا ہے، آپ دیکھیے کہ موت کا وقت، موت کیسے آئے گی، موت کب آئے گی، موت کہاں آئے گی، اور موت کس طرح آئے گی، یہ کسی کو نہیں معلوم. رب تعالیٰ کو بالکل پتہ ہے اور ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں. تو گویا کہ یہ تمام تر چیزیں جو موت سے متعلق ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھی. اور ہم ہیں کہ اس بات کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ فلاں عمل کریں گے تو موت سے قریب پہنچیں گے. بہت سے ڈاکٹرز ہیں جو لوگوں کو علاج کرتے ہیں لیکن وہ خود بھی انتقال کر جاتے ہیں. اور کئی ایک ایسے افراد بھی ہیں جن کو زندہ رہنے کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ تمام تر کوششیں صرف کر دی جاتی ہے، لیکن پھر بھی ان کی موت اگر آنا ہے تو ان تمام تر کوششوں کے علی الرغم ان کو موت آ ہی جاتی ہے. بلکہ کبھی کبھی تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو ڈاکٹر جس چیز کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے تو اس کی موت اسی بیماری کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. یہ خدا کی طرف سے ہے موت اور حیات. یعنی پہلے اللہ نے زندگی کے بارے میں بتا کر کے بتایا، دلیل دیا کہ دیکھو یہ خلاقیت کی جو صفت ہے وہ ہمارے اندر ہے، پھر دوبارہ تمہیں زندہ کریں گے. پھر موت کے تعلق سے بتا کے یہ بتایا گیا یہ بھی میرے اختیار میں ہے، ہم سے بچ کر کہیں نہیں نکل پاؤ گے. مولانا اس کے بعد میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ
کہ اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دے اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دے جس کو تم نہیں جانتے. تو یہ جو بات آئی ہے مولانا، یہ معلوم پڑتی یہ بہت زیادہ غور طلب ہے. اور پھر اس کے ساتھ میں یہ اضافہ کر دیا گیا کہ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے. جی آگے کیا ہے. جی ہاں مولانا، لیکن یہ چیز میں سمجھتا ہوں ناظرین اور ہمارے سمجھنے کے لیے بھی، بہرحال تمام تر انسانوں کے سمجھنے کے لیے، اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے ہو. دو چار باتیں پڑھنے میں آئی کہ مختلف انسان زندگی کے مختلف مرحلوں میں، کوئی ہے تو ماں کے پیٹ سے ہی مردہ پیدا ہوا، کوئی ہے تو ماں کے پیٹ سے زندہ پیدا ہو جانے کے بعد میں چند ہی ساعتوں میں انتقال کر گیا، کوئی ایسا ہے جو بچپن یا لڑکپن میں انتقال کر گیا، کوئی حالت جوانی میں اور کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا. اور یہ افراد زمینوں میں دفن بھی کر دیے گئے، کسی کو کوئی چتا بھی نصیب ہوئی. تو بہرحال یہ جب وقوع قیامہ کے وقت اثر نو زندہ کیے جائیں گے تو معلوم ہوتا ہے پہلے تو وہی شکل میں پیدا ہوں گے جس شکل میں ان کا انتقال ہوا تھا. تو یہ شکلوں کی تبدیلی والی بات جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں مولانا، اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دے اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دے جس کو تم نہیں جانتے تھے. اس کی اگر کچھ تشریح ہو جاتی ہے. ایک تو یہ جو آپ نے بتایا، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے کئی امتوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا معاملہ رہا ہے. جی مولانا اس کی وضاحت ہو جائے. کچھ امتوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی نافرمانی کی وجہ سے کچھ کو خنزیر بنا دیا گیا، کچھ کو بندر بنا دیے گئے، اور پھر چند مہینوں کے بعد، چند دنوں کے بعد وہ نسل ختم ہو گئی. بنی اسرائیل کے سلسلے میں یہ بات ہمارے پڑھنے میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ. ان لوگوں کو جو ہے بندر اور خنازیر بنی اسرائیل میں بنائے گئے تھے. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آج کا انسان جسے اپنی عقل پہ پورا فخر ہے، پورا بھروسہ ہے، ہر چیز کو سمجھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں اپنی عقل پہ اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ ہے، ہم اگر چاہیں تو تمہیں اسی زندگی میں کسی دوسری مخلوق میں بنا دے اور تمہیں ہوش و حواس نہیں رہے کہ ہم بھی انسان تھے. اور ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ کبھی کوئی انسان بچپن سے جوانی تک ہمارے سامنے رہا، ہوش و حواس میں رہا، اور یک بیک اس کی عقل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، خبت ہو جاتی ہے، وہ معاف ہو جاتی ہے. پھر وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ اسے خود نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ انسانوں جیسی حرکتیں کرتا ہے کہ نہیں. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بھلا سا انسان تھا، اب کیسا ہو گیا. ہمیں لگ رہا ہے اس طریقے سے جو لوگ اپنے ذہنی توازن کو کھو دیتے ہوں گے، انہیں اپنی پرانی باتیں یاد نہیں رہتی ہوں گی. صحیح. اگر یاد رہتی تو پھر وہ ویسی حرکتیں نہیں کرتے. مولانا شکل و حیت کے بدلنے کے سلسلے میں ایک تفصیلی نقطہ یہ بھی آیا کہ جسم کے اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں عنایت کی ہے. زبان قوت گویائی کی صلاحیت سے معمور ہے، لیکن اسی کتاب مقدسہ میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ جسم کے ان دیگر اعضاء کو بھی قوت گویائی عنایت کرے گا جنہیں آج قوت گویائی نصیب نہیں. تو شکل و حیت کے بدلنے کی بات میں مفسرین نے کہیں اس بات کو بھی لایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسمانی اعضاء کو جو صلاحیتیں دنیا میں ان کو حاصل نہیں تھی، روز قیامت ان کو صلاحیت عنایت کرے گا، اور پھر جسم کے اعضاء بولنے لگے گے، اور انسان پر یوں کہہ لیجئے کہ ایک عدالت قائم کی جائے گی اس کے اپنے جسم کے اعضاء کی گواہی سے. یعنی جس خالق نے زبان کو قوت گویائی دی ہے وہ جسم کے دوسرے اعضاء کو بھی دے سکتا ہے، قوت گویائی دے سکتا ہے. اور اسی طرح سے مولانا یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک تو وہ موت ہے جو چند روزہ زندگی کے بعد میں انسان کو پیش آتی ہے، اور پھر یہ چند روزہ زندگی جب آدمی اپنی میقات سفر مکمل کرتا ہے اور آخرت کے اندر میں جب زندگی نو پاتا ہے تو وہ زندگی نو اپنے آپ میں لازوال. تو یہاں کی زندگی کے تعلق سے یہ کہ یہاں کی زندگی کی جو مدت ہے وہ طے شدہ، اور وہاں کی زندگی جو ہے لامتناہی. اور پھر اس کے ضمن میں ایک چیز اور یہ بھی پڑھنے میں آئی مولانا کہ دنیا کا عذاب ہمارا جسم ایک حد تک جھیل سکتا ہے، اور اس کے بعد میں عذاب جھیلنے کی سخت اس میں نہیں رہتی، وہ یوں کہہ لیجئے کہ جواب دے دیتا ہے، یعنی موت واقع ہو. لیکن حیات آخرت اپنے آپ میں ایک ایسی حیات ہوگی عذاب میں مبتلا کیے جانے والے انسانوں کے لیے
کہ انسانی جسم کچھ اس طرح کا بنا دیا جائے گا بعد موت، جی جی، لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ اسے نہ موت آئے گی نہ زندگی، اور وہ مسلسل عذاب جھیلتا جائے گا۔ جی یہی وہ جسم انسانی ہے جو دنیا کے اندر میں چھوٹے سے عذاب کو جھیلنے کی قوت نہیں رکھتا تھا، لیکن آخرت کے دائمی عذاب کو جھیلنے کے قابل اللہ تعالیٰ اس جسم کو بنا دے گا۔ تو یہ نقطہ بھی مولانا اس آیت کے ضمن میں پڑھنے میں آیا کہ ہم اس بات سے عاجز نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دے اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دے جس کو تم نہیں جانتے۔ یعنی یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو کر سکتے ہیں، اور آخرت میں جو آپ نے سلسلے وار بتایا ہونا ہی ہے، اور آخرت میں جی یعنی بڑھاپے کو جوانی دے دیں گے، یا اور پھر جسم کو وہ قوت عنایت کرنا کہ وہ جسم جو ہے عذاب، دائمی عذاب کو وتھسٹینڈ کر سکے، برداشت یعنی کر وہ سکے۔ موت واقع نہیں ہوگی، موت واقع نہیں ہوگی۔ یہاں کی زندگی یوں کہہ لیجئے کہ مریادت، اور وہاں کی زندگی لازوال۔ اور پھر مولانا یہ جو بات کہی گئی ہے، اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر سبق کیوں نہیں لیتے؟ یہ گویا کہ جواب کا تتمہ، جی ہاں، ایک اللہ نے پہلے دلیل قائم کر کے پھر جواب دیا، پھر جواب کا ہی تتمہ ہے۔ اور اس آیت سے فیصل بھائی یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے جو مفسرین نے لکھا ہے کہ کفار عرب وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، تب اللہ نے کہا کہ جب تم پہلی تخلیق کو ہی مانتے ہو کہ خدا نے پیدا کیا ہے، تو پھر دوسری تخلیق جس کا کرنا ہمارے لیے اور زیادہ آسان ہے، اسے کیوں نہیں اس کے مانتے؟ منکر کیوں؟ جی صحیح ہے مولانا اس کے بعد میں اب ایک اور اعتبار سے دلیل قائم کی جا رہی ہے، مطلب یوں کہہ لیجئے کہ حجت کو تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی قصر باقی نہیں رکھی۔ جی جی ارشاد باری تعالیٰ ہے اب ایک بیج کو لایا جا رہا ہے، ایک تو وہ نطفہ لایا گیا تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا گیا، اب وہ بیج ہے جو کھیتی کے اندر میں ڈالا جا رہا ہے۔ یعنی یہ جو ہے دلیل پہلے ایسی دلیل تھی جو انسان دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن ہر ایک کو معلوم ہے، ہر ایک کو محسوس۔ اب ٹھیک پیدائش کی دوسری دلیل دی جا رہی ہے جس کو ہر چھوٹا بڑا دیکھ سکتا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یعنی گویا دلیل جو ہے سلسلے وار۔ جی ہاں، ایک ایسی دلیل جو اس سے پہلے کسی ایک وقت تک مخفی تھی، اب تو بہرحال مولانا وہ جو اخفاء کا پردہ پڑا ہوا تھا ماڈرن ٹیکنالوجی کے نتیجے میں وہ اب پردہ اٹھ گیا ہے۔ رحم مادر کے اندر میں بچہ جن مختلف مراحل سے گزرتا ہے وہ بھی آپ ایک فلم کی ڈاکیومنٹری کی طرح دیکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ کتاب مقدسہ کا نزول اس وقت ہوا جبکہ یہ چیزیں سربستہ راز تھی، اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ لیجئے کہ ایک ریڈی میڈ قسم کی جو دلیل ہے، روزمرہ کے مشاہدے کی جو دلیل ہے، اس کو سامنے لایا ہے۔ فیصل بھائی وہ دوسری دلیل سے پہلے پہلی دلیل پہ اگر اس زمانے کے لوگ غور کریں، جیسے کہ آپ نے کہا ڈاکیومنٹری فلم کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، یا سائنٹسٹ اگر غور کریں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ایمان کا لانا اور اللہ کی خلاقیت پہ ایک دم بالکل یقین ہونا چاہیے، لوگوں نے اس پر یقین رکھنا چاہیے اور یقین لانا چاہیے۔ اب تو یوں کہہ لیجئے کہ جو چیزیں پچھلے لوگوں کے لیے سربستہ راز تھی، آپ کے آمنا و صدقنا کہہ کے مانتے تھے لوگ، اب تو علم غیب ان کے لیے نہیں رہا، اب تو بہرحال ماننا چاہیے۔ لیکن یہ ہٹ دھرمی ہے مولانا، پچھلوں کے لیے بھی انکار کی وجہ ان کی ہٹ دھرمی ہی رہی، اور آج کے نام نہاد دانشوروں کے لیے بھی انکار کی وجہ ان کی ہٹ دھرمی۔ جی جی، افرأیتم ما تحرثون، یعنی جو بیج تم کھیت میں ڈالتے ہو تو اسے کیا تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے؟ کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ تمہارا عمل تو بس بیج کے بونے تک محدود ہے، اب اس بیج کو اگانے کا عمل، اس کو ہوا پہنچانے کا عمل، اس پر اس آب حیات کو برسانے کا عمل وہ کون کرے؟ اور پھر ایک بیج سے کئی سوئیوں کا نکلنا، کئی شاخوں کا نکلنا، اور اس میں کئی دانوں کا ہونا، یہ انسان کے بس کا نہیں ہے۔ اور مولانا دانے بھی، چاول کا بیج اگر آپ نے بویا ہے تو چاول کی فصل آئے گی، دالوں میں سے کوئی دال کا بیج بویا ہے تو وہ دال آئے گی، کھجور کا بیج بویا ہے تو کھجور آئے گا، اگر سمجھ لیجئے آم کا پھل آپ کو درکار ہے تو آپ کی گٹلی جو ہے آم کا پھل لائے گی۔ تو پھر یہ ہے کہ اللہ کے موسم کے پابند، یہ نہیں کہ انسان جب چاہے تب اگائے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے موسمیات کا جو نظام رکھا ہے، آپ کی کاشتکاری اس کی یوں کہہ لیجئے کہ مرہون منت ہے۔ جی آپ محض بیج بو دیں اور باقی باتیں ہو جائے کسی بھی موسم میں ممکن نہیں، بلکہ ربی کی فصل میں ربی کی فصلیں اگے گی اور خریف کی فصلوں میں خریف کی فصلیں جو ہے وہ اگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے آپ کو پابند کر رکھا ہے،
آپ بھلے ہی اس کی بندگی سے نکل جانا چاہیں لیکن آپ کے لیے نکلنا ممکن نہیں ہے. بیج بونے کا عمل تو تم کرتے ہو لیکن ان سے کھیتیاں اگانا یہ عمل بہرحال ہماری ہی طرف منسوب ہوتا ہے اور اس عمل کے کرنے والے گویا کہ ہم ہی ہیں. مولانا ایک یوں کہہ لیجئے کہ 2 مثالیں ماں کے پیٹ میں نطفے کا پہنچانا اور کھیتی کے اندر میں بیج کا یوں کہہ لیجئے کہ بیج کو دبا دینا. شروعات کا عمل اپنے آپ میں مماثلت رکھتا ہے اور بعد کا عمل بھی بہرحال اپنے آپ میں مماثلت رکھتا ہے، لیکن انسان کی پیدائش کے اندر میں نطفہ ماں کے رحم تک پہنچانے کے بعد قریب 9 مہینوں کا عمل درکار ہوتا ہے، جبکہ یہ جو عمل ہے بیج کے بونے کے بعد میں کومپل کا آنا اور دیکھتے دیکھتے ایک پودے کا وجود پانا، یہ عمل جو ہے 9 مہینے بھی درکار نہیں ہوتے بلکہ کچھ ہی مہینوں کے اندر میں جو ہے ایک لہلہاتی سبزی 5-6 مہینوں کے اندر میں ایک لہلہاتی فصل ہم کو سامنے دکھائی پڑتی ہے. مولانا اس کے بعد میں ہم نے جس چیز کا تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا بلکہ آپ کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ بیج کے یوں کہہ لیجئے کہ زمین کے اوپر آنے کے بعد بیج کا پھٹنا اور اس سے جو ہے پودے کا اگنا، لیکن اس پودے کو پروان چڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام تر عوامل اور عناصر جو ہے وہ پیدا کر دیے ہیں. تو اس بات کا بھی تذکرہ ضروری ہے کہ ایک تو وہ عمل ہے جو زیر زمین ہو رہا ہے اور ایک دوسرا عمل ہے جو زمین کے اوپر ہو رہا ہے. اس میں آب و ہوا کا بھی دخل ہے، اس کے اندر میں پانی کے برسانے کا بھی عمل ہے اور اس کے اندر میں یوں کہہ لیجئے کہ افزائش کے لیے جتنی بھی چیزیں ضروری ہیں ان تمام تر چیزوں کا دخل. فیصل بھائی اس میں ایک بات اور مماثلت ہے کہ جس طریقے سے کھیتی میں بیج ڈالنے کے بعد ایک مدت تک وہ باہر آ کر کے یعنی لہلہا کر کے پھر سمجھے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک انسان کی زندگی بھی انہی مراحل سے گزرتی ہے. انسان کی زندگی بھی گویا کہ پیدا ہونے کے بعد پھر ایک جوانی آنے کے بعد پھر گویا کہ ایک بڑھاپا یا بڑھاپا آنا کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی جس طریقے سے بیج کا زمین سے نکلنا اور اس کا ختم ہو جانا یہ طے اور حتمی ہے، اس طریقے سے زندگی بھی انسانی زندگی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ بھی بیج مادر رحم میں ڈالا جاتا ہے اور پھر وجود میں آنے کے بعد چند مہینوں چند سالوں یا جتنا اللہ نے مقدر اس کا خاتمہ ہے. گویا کہ ایک یہ بھی مواصلت مولانا خوردرو پودے جو ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے استدلال فرمایا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اور برسات کے اندر میں یہ بات ہمارے مشاہدے میں آتی ہے آپ دیکھیے کہ وہی پودے جو زمین کے ایک خطے کے اندر میں برسات میں جی اٹھے تھے تیار ہو گئے تھے، سرسبز و شاداب ہو گیا تھا وہ حصہ، برسات کے چلے جانے کے بعد میں وہ مردہ ہو گئے اور جیسے ہی یہ آب حیات اگلے برس پھر ان پر برسا وہ پھر لہلا اٹھے. وہ اسی میں چھپا ہوا. جب برسات نہیں ہے تو دیکھیے یہ اس سے بھی ہے کہ اللہ رب العزت کے اختیار میں انسانوں کا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. آپ دیکھیں کوئی ایک آب حیات کے ذریعے سے مردہ زمین جی اٹھی اور اس کی جو نباتات یوں کہہ لیجئے کہ مر گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا. کوئی کلمہ کن ایسا بھی کہ پڑھ دیا جائے اور مرنے والا انسان جو ہے اثرنو زندہ ہو جائے. تو مولانا اگر سمجھ لیجئے غیر متعصب ہو کر کے اور یوں کہہ لیجئے کہ ایمان کی طلب کے ساتھ میں بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب سے رجوع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اسے بہت زیادہ دیر نہیں لگے گی اللہ کی وحدانیت کا روز آخرت کے یقینی ہونے کا اقرار کرنے کے لیے. تو ناظرین یہ باتیں مولانا کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں جی بس مولانا یہ بات آئی کہ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا تھا اگلی آیت میں وہی چیز، ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی بلکہ ہمارا تو نصیب ہی پھوٹ گیا. یہ تم کہتے ہو لیکن در حقیقت ہمارا حکم ہوتا ہے کھیتی کے بھس بن جانے کے لیے، در حقیقت ہمارا حکم ہوتا ہے. اور باقی جو مختلف تعویلیں تم نے کی کہ ہمارا نصیب پھوٹ گیا اور یہ کہ ہم پر الٹی چٹی پڑ گئی، ظاہر بین نگاہوں سے تم نے اس چیز کو ہوتے دیکھا اور یہ بات کہہ دی. ہمارے حکم سے ہی
کھیتیاں جو ہے لہلہاتی ہے، اور ہمارے حکم سے ہی یہ لہلہاتی ہوئی کھیتیاں جو ہے بھس بن کر کے رہ جائیں۔ یعنی انسان کے اختیارات کو بتایا جا رہا ہے کہ نہ پیدا کرنا تمہارے اختیار میں تھا اور نہ اس کو باقی رکھنا تمہارے اختیار میں۔ بالکل، اگر ہم چاہیں تو اسے ہلاک کر دیں، ختم کر دیں، پھر تم یہ باتیں بنانا شروع کر دو۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ نباتی زندگی ہو یا انسانی زندگی ہو، دونوں کے سسٹیننس کے لیے، دونوں کے بنے رہنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہم رہین منت۔ جی جی جی۔ انہوں نے پھر یہ بات آتی ہے، اب پانی کی مثال کو اللہ تعالیٰ نے لایا ہے، اور یہ پانی کی مثال بھی اپنے آپ میں بے مثال ہے۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا، یہ اس کے برسانے والے ہم ہیں۔ فیصل بھائی ایک سلسلہ دیکھیے، انسانوں کی پیدائش، اس کے بعد پھر وہ نباتات کی پیدائش، اور نباتات کی پیدائش میں جتنی چیزیں درکار ہوتی ہیں اس میں اہم چیز پانی ہے، تو گویا اللہ نے پھر پانی کا تذکرہ فرمایا۔ بالکل، مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کڑی ہے جو ایک کے بعد ایک جڑتی چلی جا رہی ہے۔ مولانا ارشاد باری تعالیٰ ہے، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا، یہ اس کے برسانے والے ہم ہیں۔ جی، اس کے برسانے والے ہم ہیں۔ تو اس ضمن میں جو عام سا مشاہدہ ہے وہ تو یہ کہ گرمیوں کے دنوں میں سمندر کا پانی جو کھاری ہے جی جی، وہ بھاپ بن کر کے اٹھتا ہے، اور یہ بات آتی ہے ہمارے علم میں، کتاب اللہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ کھاری پانی جب بھاپ بن جاتا ہے جی تو وہ ساری آلائشیں جی جی جی، جو سمندر کے پانی میں تھی، اس کا کھارا پن، اس کے اندر میں جو پولیوٹنٹس ہیں، وہ یہ سب کے سب بھاپ بننے کے نتیجے میں پانی سے الگ ہو گئے۔ جی جی، اور یہ بھاپ جب بادلوں میں تبدیل ہو گئی، اور ان بادلوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جب پانی برسایا، تو جو پانی آپ کو میسر آیا وہ تمام تر پولیوٹنٹ سے، تمام تر کثیف مادوں سے پاک، صاف ستھرا، اور ذائقے کے اندر میں آپ کو بھلا معلوم ہونے والا۔ جی جی، یہ جو چیز ہے مولانا، ہم کبھی اس پر بھی غور کریں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جس کے لیے کھارا پانی جس کی زندگی کے لیے موزوں، جی جی جی، اور ایک اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جس کے لیے کھارا پانی نہیں بلکہ صاف ستھرا پانی، ایک ذائقے والا پانی جو ہے، میٹھا پانی جس کو کہتے میٹھا پانی جسے ہم کہتے ہیں۔ ہیں۔ جی، اب یہ بات پر بھی ناظرین غور کریں، اور اس کے اوپر غور ضرور بضرور کریں۔ ویلز اور شارک جو بڑی بڑی مچھلیاں ہیں وہ سمندر کے کھارے پانی کے اندر میں زندہ رہتی، جی، اور آپ کی نباتات کے لیے آپ کو لگتا ہے وہ پانی جو اللہ تعالیٰ ماء المبارکہ آسمان سے برساتا ہے۔ کتاب اللہ نے آسمان سے برسنے ہوئے پانی کے لیے مولانا ماء المبارکہ کا لفظ استعمال، برکت والا پانی، وہ برکت والا پانی جو نباتات کی زندگی کا باعث و ذریعہ بنتا ہے، اور پھر یہی نباتات حیوانی زندگی اور انسانی زندگی کے بقا کا باعث بنتے ہیں۔ جی، تو مولانا کیا باتیں یوں کہہ لیجئے کہ کتاب اللہ کے اندر میں آئی ہیں، اور آج تو یہ باتیں پڑھ کر کے ایمان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے افزونی نصیب ہوئی۔ اور خاص طور سے پانی کا جو یہ نظام ہے جو آپ نے بتایا، کیا کھارا پانی اتنا کھارا ہوتا ہے کہ اگر پیٹ بھر کے کوئی انسان پانی پی لے تو وہ جی نہیں پائے گا یا پاگل ہو جائے گا۔ اتنا کھارا پانی کو ہزاروں ٹن اللہ رب العزت ہواؤں میں اڑا کر کے لاتا ہے، اور جتنی گندگیاں ہوتی ہے تمام ختم ہو کر کے آسمان میں جا کر کے، اور پھر ہمارے لیے شفاف پانی آتا ہے۔ اور پھر وہی یہ ہے کہ کچھ مخلوق ایسی ہیں جو آپ نے بتایا جس کو اس پانی جس کے لیے کھارا پانی موضوع ہوتا ہے، اور کچھ مخلوق ایسی ہے جس کے لیے صاف ستھرا آسمانوں سے برسنے والا پانی موزوں ہوتا ہے۔ مولانا ایک بات یہ بھی آئی، اور ایک بات مزید یہ پڑھنے میں بھی آئی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نیچرل جو پانی کو صاف کرنے کا نظم بنایا ہے، یہ اگر نہیں بنایا ہوتا، یہ کھارا پانی یوں سمجھ لیجئے کہ کھارے پانی کی حیثیت سے ہی زمین پر برستا، جی، تب تو میں سمجھتا ہوں کہ زمین کے اوپر کھیتی باڑی جو ہے بالکل ناپید ہو جائے۔ جی، تو شوریدہ زمین کے اندر میں کوئی نباتات پیدا نہیں ہوتی، بلکہ شوریدہ پانی جو ہے یہ حیوانی زندگی کے لیے بھی ناموزوں اور انسانی زندگی کے لیے بھی ناموزوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شوریدہ پانی کو ہمارے لیے میٹھا کر دیا، لیکن ہم ہیں کہ اس کی طرف توجہ کرنے کے لیے ہی تیار نہیں۔
ہم بہت سارے خداؤں کی پرستش کے اندر میں اور بہت سارے خداؤں کے درمیان میں ہم نے احکامات خدا بندی کو تقسیم کر کے رکھ دی، اور یہ ساری مغالطے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو در حقیقت پہچانا ہی نہیں اور اس کی قدر ہی نہیں کی جیسی قدر کی جانی چاہیے تھی۔ وما قدر اللہ۔ فیصل بھائی، اس میں ایک بات یہ بھی دیکھنے کی، اس زمانے میں جو سائنٹسٹ نے بارش برسانے کی کوششیں کی ہے، تو ہمیں لگ رہا ہے کہ بارش برسانے کی کوششیں اور وہ جو آپ نے کہا کہ وہ بیبی ٹیسٹ ٹیوب بیبی، ہاں، ان دونوں میں جو کوششیں کی ہیں، انسان بہرحال کامیاب اتنا نہیں ہے، اور جس وافر مقدار میں اور جس فراوانی کے ساتھ اللہ رب العزت بارش برساتا ہے، کہاں کتنی بارش ہونی چاہیے، کہاں نہیں ہونی چاہیے، سارا نظام ہے، انسان ایسا نہیں کر پائے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ آپ وہ تھوڑے سے چھٹ پھٹ کچھ شبنم جیسی بارش ہو گئی۔ دیکھیے اس پورے کرۂ ارض کے لیے جتنی بارش درکار ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کس کی قدرت ہے کہ وہ بارش برسا دے، اور وہ بھی زمین کے مختلف خطوں پر۔ اللہ الصمد۔ ہم نے اس کھارے پانی کو تمہارے لیے جو ہے میٹھا بنا دیا، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ اصل بھائی، اس میں پانی کے تعلق سے اللہ رب العزت نے کہا کیوں شکر نہیں ادا کرتے؟ گویا پانی پینے کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا، سنت ہے کہ پانی پینے کے بعد دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ بذنوبنا ملحا اجاجا۔ الحمدللہ۔ تو فلولا تشکرون، شکر یعنی پانی پینے کے بعد شکر بجا لانا چاہیے۔ گویا کہ زندگی باقی رکھنے کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہے، اس میں سے پانی ایک اہم چیز ہے، بہت بنیادی ضرورت۔ مولانا آخری بات جو آ رہی ہے وہ یہ کہ آگ سے اللہ تعالیٰ نے جو استدلال فرمایا ہے، کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے۔ تو مولانا مختصر سے وقت کے اندر میں اس آیت کی تشریح فرما دیں تو میں سمجھتا ہوں شروعات وہاں سے ہوئی تھی کہ عرب کے لوگ دو قسم کے درخت تھے، ان کی ٹہنیوں کو لیتے اور ان دونوں کو ایک دوسرے پر رگڑتے تھے اور اس سے آگ پیدا ہوتی تھی۔ اور وہ دونوں درختوں کے نام آپ نے بتایا ہمارے سامعین کے لیے، ایک مرتبہ پھر آپ ان ناموں کو دوہرا دیں تو ان کے ذہن میں وہ محفوظ رہیں گے۔ فرق اور اعفار دو درخت تھے جو گرین یعنی ہرے رہنے کے باوجود اس سے آگ پیدا ہوتی تھی۔ آگ پیدا ہوتی تھی۔ مولانا یہ آگ جو ہے نہ صرف یہ کہ اس محدود معنی میں بلکہ آگ بحیثیت ذریعہ توانائی، آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو اولین شکل جو توانائی کی تھی وہ آگ تھی، اور وہ دو درختوں کی ٹہنیوں کو آپس میں رگڑ کر کے انسان نے حاصل کی۔ اب تو توانائی حاصل کرنے کے بیش بہا ذرائع اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی فراہم کیے تھے، یہ کہ ان کی ایجاد بعد میں ہوئی، اور یہ توانائی کا ہی کرشمہ ہے رب تعالیٰ کی عنایت کردہ توانائی کا کہ ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، بحری جہاز سمندروں کا سینہ چیر کر کے چل رہے ہیں، یہ کہ آپ کی ٹرینیں چل رہی ہیں، آپ کی جو کاریں ہیں اور اسکوٹرز ہیں، یہ سب کسی نہ کسی توانائی کے نتیجے میں حرکت پذیر ہیں، جس کا منبع آگ ہی۔ جی ہاں، مطلب آگ انرجی کا ذریعہ۔ اب آپ اس کو جو ہے الیکٹریکل انرجی کہہ لیں، آپ اس کو میکینیکل انرجی کہہ لیں، آپ اس کو کوئی اور انرجی کہہ لیں، تو یہ جو انرجی اور توانائی اللہ تعالیٰ نے عنایت کی، اس پر بھی اگر انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں بہت زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ یہ تذکرے کا یعنی یاد دہانی کا باعث ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ آگ دیکھ کر کے جہنم کی آگ کو بھی یاد کرے انسان۔ بالکل صحیح والا۔ یہ آگ کا جب یہ عالم ہے تو وہاں کی آگ کا کیا عالم ہوگا؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ بھی بنایا ہے اور حاجت مندوں کی ضرورت کا سامان بھی بنایا ہے۔ مقوین حاجت مند کو بھی کہتے ہیں، بعض لوگوں نے مسافرین، یعنی بعض لوگوں نے کہا کہ مقوین سے مراد مسافر ہیں، مطلب ان کو مطلب اس وقت کے مسافرین کے لیے کوئی روشنی کا ذریعہ نہیں ہوتا تھا۔ اور آگ یعنی مسافرین کے تعلق سے اس لیے ذکر آیا کہ پانی کھانا تو انسان باندھ کر کے ساتھ میں لے کر کے جا سکتا ہے، آگ کہاں سے لیکن آگ کہاں سے لے پائے؟ اس کے لیے تو کوہ طور پر چلے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ بہرحال آخری آیت آتی ہے اور مولا یہ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ مولانا یہ وہی کلمات ہیں جو رکوع کی حالت میں سبحان رب العظیم کے الفاظ آئے ہیں۔ تو مولانا اس کی تشریح میں ایک بہت ہی مختصر سی بات
یعنی اس کا مبارک نام لے کر یہ اظہار و اعلان کرو کہ وہ ان تمام عیوب و نقائص اور کمزوریوں سے پاک ہے جو کفار و مشرکین اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور جو کفر شرک کے ہر عقیدے اور منکرین حق کے، منکرین آخرت کے ہر استدلال میں مضمر۔ ایک بات اور فیصل بھائی اس میں یہ ہے کہ فسبح بسم ربک، یہ اسم سے پہلے با آیا، جی حالانکہ تسبیح کے لیے جو فعل آتے ہیں اس کے لیے با صلہ لانا ضروری نہیں، جیسے سبح اسم ربک الاعلی وہاں با نہیں آیا، جی 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 بہت اہم نقطہ مولانا، اور یہاں با آیا ہے، تو با یہ معاونت کا ہے، استعانت کا ہے، اچھا کہ تسبیح بھی بیان کریں اس نیت کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ کہ خدا سے اسی تسبیح کے ذریعے ہم اعانت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہیں۔ یہ اگر کفار و مشرکین آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو دل برداشتہ نہ ہو، بلکہ خدا کے مدد کے درمیان آپ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو ناظرین، ان چند کلمات کے ساتھ میں یہ گفتگو اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے۔ سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 74 تک ہم لوگ اپنے مطالعے کو لے آئے ہیں، اور انشاءاللہ بقیہ چند آیات ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں آئے گی۔ ہم پھر التماس کریں گے آپ سے ان کوششوں کو عام کریں، اپنے ساتھیوں، دوستوں اور احباب تک، اپنے گھر والوں تک پہنچائیں، اور قرآن کے مطالعے کے اس سلسلے کو اپنی ذات سے بھی آگے کو بڑھائیں۔ آپ سبھی ہم سے جڑے ہیں، اس کے لیے ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے شکر گزار ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خیر و عافیت کی، دنیاوی ظفرمندی کی، اور آخری اخروی فوز و فلاح کی۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔